منگا تیرے کولوں میری ایسی زبان ہوے مولا سجدے چ سر ہوے تیری حمد و ثنا ہوے مولا سجدے چ سر ہوے تیری حمد و ثنا ہوے بڑا توجہ ذرا سن لا نبی ہو ولی ہو سبھی تیرے سوالی نے نبی ہو ولی ہو سبھی تیرے سوالی نے میرے کے پیر بھی ایسے جڑے بچیاں تو خالی نے میرے کے پیر بھی ایسے جڑے بچیاں تو خالی نے اونا راواں تے چل تو وی اونا راواں تے چل تو وی جڑی اللہ دی راہ ہوے مولا سجدے چ سر ہوے تیری حمد و ثنا ہوے مولا سجدے چ سر ہوے تیری حمد و ثنا ہوے وقت سارے سامنے ننے بنے بچے ہیں یہ توحید تے مبنی نظم ویسے دے کرما دینے والی اللہ پاک کے عمر دے اندر زندگی کے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے وقت سارے سامنے میں دعویٰ دوں گا اپنی جماعت کے باہر نام خطیب جناب فاضل نوجوان حضرت العالم مفسر قرآن مدبر اسلام واعظ خوش بیان شیریں لسان مداح حبیب الرحمان جناب مولانا حافظ محمد قسیم صاحب شیخو تشریف بیان دینے اور اپنی مخصوص انداز میں خطاب ارشاد نہیں کرتے ہاں صحیح ہوں گے بہترین سیڈ تو اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وفي رواية اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه السلام اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل احترام معزز حضرات و خواتین، ماہانہ تبلیغی و اصلاحی درس قرآن جو بڑے اخلاص سے جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور تمام احباب کی محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، مختصر سی آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے متعلق کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں معزز کرے، عزت عطا کرے۔ یہ بھی ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ قبر میں بھی اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دے، اور ہر مومن گناہگار ہونے کے باوجود یہ چاہت رکھتا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ اس کو عزت عطا کرے اور اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے باوجود ہر بندے کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ان 100 درجوں میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ وہ مجھے نصیب فرما دے۔ حضرات، ان تمام چاہتوں کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں معزز کر دے، یقین جانیے وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو قبر میں کامیابی سے ہمکنار کرے، اس کا حق ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ جو یہ چاہتا ہے حشر کی سختیوں سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ جنت میں مجھے اونچا اور بلند ترین مقام عطا کرے، حضرات اس کا ذریعہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ یہ چند باتیں چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن لینے کے بعد ہم سب کو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دنیا میں جتنی بھی دوڑ ہے فقط اسی بات کی ہے، مجھے دنیا میں اللہ عزت عطا کر دے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، وہ جس لیول پہ ہے، ریڑھی بان سے لے کر اقتدار میں بیٹھے بڑے بڑے افراد، ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے اللہ مجھے دنیا میں معزز کر دے۔ خاندانوں میں بیٹھے افراد یہ دلوں میں تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاندان میں عزت عطا کر دے۔ دنیا کی ہر جگہ، وہ تجارت ہو، وہ سیاست ہو، وہ خاندان ہو، کوئی بھی شعبہ ہے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے اللہ مجھے معزز کر دے، عزت والا کر دے۔ اور یہ چاہت کوئی بری چاہت نہیں ہے، اہل ایمان کی چاہت ہے اللہ ہمیں معزز کر دے۔ حضرات، دنیا میں عزتیں حاصل کرنے کا ذریعہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ذلت و رسوائی مقدر بنی، عزت نہ پا سکے۔ حتیٰ کہ ایسے افراد جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، حضرات اس کے باوجود لوگ گالی ان کو نکالتے، تبرہ ان کے بارے میں کرتے۔ عزت یہ نہیں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ عزت وہ ہے جو اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے۔ عزت وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ عزت وہ ہے جو حضرت عثمان اور علی، حسن حسین کے حصے میں آئی، آپ کے صحابہ کے حصے میں آئی۔ حضرات، وہ عزت کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری عزتیں وہ قرآن کریم کے سبب سے ہیں۔ حضرات آئے، عزت چاہتے ہیں، عزت
اس کا فارمولہ بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ. پڑھے ذرا صلی اللہ حقیقت کا اظہار کرے پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات فارمولہ عزت حاصل کرنے کا بیان کیا ہے میرے سچے پیغمبر نے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ عزت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے بڑی بڑی قوموں کو. معلوم ہوتا ہے عزت کا ذریعہ قرآن کریم ہے. اللہ کے نزدیک مقام حاصل کرنے کا ذریعہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. حضرات جو قرآن سے تعلق چھوڑ دیتا ہے میرا اللہ اس کو معاشرے میں معزز کر کے رکھ دیتا ہے. یقین جانیے کیا سبب ہے. علامہ ابراہیم طارق صاحب اسٹیج پہ بیٹھے خطبہ جمعہ ارشاد فرمائے جہاں پہ لوگوں کے سر ہے وہاں پہ ان کے قدر ہے. کوئی اضافی چیز اللہ نے ان کو نہیں لگائی. آپ کے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ آپ کی بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں آپ کا بھی ایک دل ان کا بھی ایک دل چہرہ مہرہ اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے ان کو بھی دیا ہے. فرق کیا ہے. اور جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں اتنا معزز کر کے رکھ دیتا ہے جہاں پہ اس کے قدم ہے. MLA MPS کے اللہ نے وہاں پہ سر رکھے ہیں. یہ اعزاز خطیب کو اگر دیا ہے تو رب کے قرآن نے عطا کیا ہے. چھوٹا معصوم بچہ مسلح پہ کھڑا ہے جگیردار اس کے پیچھے MLA اس کے پیچھے MPA اس کے پیچھے وزیر اعظم اس کے پیچھے بڑے بڑے دولتوں والے اس کے پیچھے. اس بچے کو یہ اعزاز اگر کسی نے عطا کیا ہے تو رب کے قرآن نے عطا کیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ عزت دیتا ہے قرآن کے ذریعے. اللہ شان دیتا ہے قرآن کے ذریعے. حضرات کیا سبب ہے. میں بڑا نکما بندہ اللہ کی قسم شاید آپ سے بھی نکما بندہ. سبب کیا ہے آج کی اس چیئر پہ بیٹھنے کا رب کا قرآن ہے. ہم قرآن کی سینے میں آتا ہے اللہ اس کو معزز کر دیتا ہے. قرآن جس دل میں آتا ہے اللہ اس کو پروٹوکول عطا کرتا ہے. قرآن کی سینے میں محفوظ ہو اللہ اس کو عظمت اور شان عطا کرتا ہے. آ جاؤ آگے عزم کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آگے بھی آپ پڑھتے ہیں لیکن آگے سے بڑھ کے رب کا قرآن پڑھیں گے. اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھائیں گے. حضرات آئے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات کو یہ چاہتا ہے مجھے اللہ اپنا ولی بنا لے اپنا پیارا بنا لے. کوئی ضرورت نہیں ہے چلے کاٹنے کی. کوئی ضرورت نہیں ہے حضرات کوئی غیر شرعی عمل کرنے کی. آسان سا رستہ میرے رب نے بیان کیا ہے. جو جتنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جو جتنا اس قرآن کو پڑھتا ہے جو جتنی اس قرآن سے محبت کرتا ہے. حضرات دلیل میں حدیث سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جو جتنا قرآن سے تعلق جوڑتا ہے جتنی قرآن سے محبت کرتا ہے جتنا قرآن سے پیار کرتا ہے اللہ اتنی اس کو عزت عطا کرتا ہے اتنا اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے. حدیث سید بخاری میں آپ نے فرمایا اے ابی ابن کعب مجھے قرآن پڑھ کے سنا. محبوب میں پڑھ کے سناؤ. فرمایا ہاں تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا. محبوب نازل آپ پہ ہوا شریعت اللہ نے آپ کو دی ہے. جبریل آپ پہ آتا ہے وہی آپ پہ نازل ہوتی ہے. میں پڑھ کے سناؤ. فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے تیرا نام لیا ہے. تیرا نام لے کے رب نے کہا جائیے ابی سے قرآن سنیے. حضرات یہ اعزاز کیوں ہے. سب صحابہ سے بڑھ کر خوبصورتی کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت ابی ابن کعب کیا. سبحان اللہ. اللہ کی قسم اعزاز کیا ملا ہے. میرے رب نے حدیث میں آتا ہے حضرت ابی کہتے ہیں اسمانی اللہ محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں
بھائی اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے کہا ہے، جہاں میرے محبوب ابئی سے قرآن سن گیا، حضرات کے عظمت کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی، اللہ نے نام لے کے کہا ہے، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے قدقات والے صحابی، عظمت اور فضیلت والے صحابی، یہ عظمت ملی حضرت ابئی ابن کعب کو ملی کس سبب سے ہے؟ قرآن سے محبت جتنی کرتے تھے میرے اللہ نے اتنی اپنی قربت اور اپنی ولایت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ اور تو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اس مذہب میں حفظ کے لیے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم ہے کہ اپنا عزم بنا لے، صحابہ کی سنت، اور میں قرآن کے حوالے سے کس کس انداز سے آپ کو سناؤں۔ حضرات یہ قرآن پڑھنا کوئی معمولی نہیں ہے، میرا اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھنا معمولی نہیں ہے۔ حضرت جبریل قرآن کی تلاوت کرے، معمولی امر نہیں ہے۔ میرے نبی کے 1.5 لاکھ تقریباً صحابہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا، محبوب یہ قرآن ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ جبریل بھی قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں صحابہ جبریل ہر سال رمضان کے میرے پاس آتا، میں قرآن پڑھتا، جبریل سنتا، پھر جبریل قرآن پڑھتا، میں قرآن سنتا۔ ہر سال جبریل قرآن کا دور کرتا، معلوم ہوتا ہے جبریل قرآن کا حافظ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ، آ جاؤ قرآن سے دل لگا دو، نہیں پڑھتے آج قرآن کو، اللہ کی قسم نہیں پڑھتے قرآن کو، کتنے بد نصیب ہیں، آج پورا دن گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، کتنے بد نصیب ہیں، پورا دن گزر گیا قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ حضرات آئے قرآن سے دل لگا دے، میرے نبی نے قرآن پڑھا ہی پڑھا ہے۔ اور جہاں تک میں پڑھ پایا ہوں طالب علم ہوں، الحمدللہ بڑے بڑے اکابر علماء اللہ کی قسم موجود ہے، جہاں تک میں پڑھایا اتنا کم علمی کے سبب سے ایک بات جو میں نے پڑھی ہے اس کی ریسرچ کی ہے، حدیثوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا ہے، میرے سچے نبی نے سب سے زیادہ اگر کوئی عبادت کی ہے تو رب کے قرآن کی تلاوت کی ہے، سب سے زیادہ۔ آپ کے لیے بات، ہاں 24 گھنٹوں میں کعبہ کے رب کی قسم ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ قدم قدم پہ قرآن پڑھتے نظر آتے۔ حضرات صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، آپ بستر سے اٹھتے ہیں، تیرا میرا انداز کیا ہے؟ آنکھیں بند ہے، ہاتھ موبائل پہ ہے، موبائل آن کرتا ہے، میسج پڑھتا ہے، فیس بک چیک کرتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے، ٹویٹر چیک کرتا ہے۔ ہاں ان کی توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی عادت کیا ہے؟ اور نبی کے ماننے والوں، اہل حدیثوں، اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو، اہل حدیث بھی کہتے ہو، پھر قرآن سے دل نہیں لگاتے۔ دیکھ میرے نبی کی قرآن سے محبت ابھی بستر پہ ہے، میرے سچے پیغمبر آپ اٹھے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اور حدیث بخاری کی ہے، سب سے پہلا کام دین کا آغاز، تیرا میرا انداز کیسا، پیغمبر کا انداز کیسا، تیرا میرا طریقہ کیسا، پیغمبر کا طریقہ کیسا، تیری میری عادت کیسی، پیغمبر کی عادت کیسی، آپ کا طریقہ۔ ماں جی کہتی ہے ابھی بستر پہ آپ ہوتے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا
کی نماز پیغمبر قرآن پڑھتے، صحابہ کہتے ہیں 7 سے لے کر 100 آیت کریمہ میرے سچے پیغمبر فجر کی نماز میں قرات کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت، بولو، تلاوت، سب سے پہلا کام، سب سے آخری کام، سب سے آخری کام۔ آج ہی شاید ایک بندہ ذکر کر رہا خود کہ بس آپ کو معمولی اطلاع ہو تو بہر آدمی ہوتا ہے، بس فیس بک چلاتے، سوشل میڈیا، دیگر مصروفیات، بس پتہ نہیں کب آنکھ لگ جاتی ہے۔ تیری میری عادت تو یہ بن گئی، آج دیکھ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ دن کا سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت، دن کا سب سے آخری کام وہ کیا ہے، پیغمبر بستر پہ آتے، آپ پڑھتے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آپ بستر پہ آتے، آپ پڑھا کرتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ حضرات میرے نبی پڑھتے پوری 2 آیات کی تلاوت کرتے، آپ دن کا آخری کام کیا کرتے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آپ پڑھا کرتے اس پوری صورت میں، آپ بستر پہ آتے پڑھا کرتے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آپ پڑھا کرتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ پڑھا کرتے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا پیغمبر سب سے پہلا کام کرے قرآن کی تلاوت کرے، سب سے آخری کام کرے قرآن کی تلاوت کرے، اور جو پیغمبر قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آج تیری میری حالت کیا ہے؟ ہم کام پہ کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے؟ یہیں پہ بس نہیں، میں نے پیغمبر کو احادیث کے اندر، احادیث کیونکہ جو حدیثیں ہیں اللہ کی قسم وہ ایسے ہی حق ہے جیسے رب کا قرآن حق ہے۔ یاد رکھیں، جو حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے اس کا کیا اعتبار ہے، اس بندے کا عقیدہ قرآن کے بارے میں بھی خراب ہے، کیونکہ جس پیغمبر نے حدیث بیان کی ہے اسی سچے پیغمبر نے کہا ہے یہ رب کا قرآن ہے۔ اگر حدیث کو مشکوک کہو گے پھر قرآن کی صداقت باقی بچتی۔ قرآن حق سچ، حدیث بخاری شریف۔ اور پیارے بھائیوں ہماری عادتیں قرآن کے ساتھ نہیں ملتی، ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ میرے پیغمبر بڑے خوش ہوتے قرآن کی تلاوت کرتے، آپ غمگین ہوتے قرآن کی تلاوت کرتے۔ پیغمبر کو جب دیکھو احادیث کے اندر آتا فتح مکہ میرے نبی بڑے خوش ہیں، صحابہ کہتے پیغمبر بڑے ہی خوش ہیں۔ آج نبی کی خوشی کی انتہا نہیں، وہ مکہ جہاں کو کہاں پر بلال کو تکتی ریت پہ لٹایا گیا، وہ مکہ میرے پیغمبر کو پتھر مارے گئے، وہ مکہ پیغمبر کے بدن پہ گندی ہوتی
सूली डाली गई, वो मौका सहाबा पे जुल्म किया गया, वो मौका सहाबा के सितम किया गया, वो मौका सहाबा को सूली पे चढ़ाया गया, वो मौका सहाबा को ज़िबा किया गया, वो मक्का आज 8 साल बीते, पैगंबर को अल्लाह ने मक्का पे हुकूमत अता कर दी। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की फतह का दिन है। हमारा अंदाज क्या है? कोई बांसुरी बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई तबले बांधता है। हम मेरे पैगंबर की सुन्नत, मेरे पैगंबर का तरीका, मक्का फतह हुआ, आप बड़े खुश हैं। सहाबा कहते मैंने आपको देखा, आप अपनी ऊँटनी के ऊपर से आजी के साथ सर आपका इतना झुका हुआ था कि ऊँट की कोहान को टच कर रहा था। जुबान पे क्या है? कुरान की तिलावत है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ऐ सच्चे पैगंबर, हमने आपको फतह मुबीन अता कर दी। खुशी मेरे पैगंबर की कुरान की तिलावत, गमी पैगंबर की कुरान की तिलावत, सुबह का आगाज कुरान की तिलावत, रात की इंतहा कुरान की तिलावत, नमाजों में कुरान की तिलावत, एक एक लम्हा कुरान की तिलावत। हर रात आओ कुरान वाले बन जाओ, कुरान से दिल लगा लो। पढ़ेंगे यकीन जाना मुश्किल है। अल्लाह आपको मक्के भी ले जाए और मदीने भी ले जाए। आमीन। आमीन। अल्लाह आपको मक्के भी ले जाए और मदीने भी ले जाए। आमीन। यकीन जाने आप हर में मक्की में जाएंगे, आप हर में मक्की में जाएंगे, अल्लाह हर में मक्की। यकीन जाने आज ये मोबाइल है, आज का नौजवान है, कोई नौजवान इल्ला माशाअल्लाह चलते मोबाइल उसका गंद से बड़ा बड़ा, फोन तस्वीरों से बड़ा बड़ा, गानों से बड़ा बड़ा, फिल्मों से बड़ा बड़ा। अल्लाह की कसम अल्लाह ले जाए तुम्हें वहां पर। अब कुरान की एप्लीकेशनें डाउनलोड करके हर बंदा, हर औरत, नौजवान बंदा को मोबाइल खुला है, कुरान की तिलावत करते नजर आते, कदम कदम पे कुरान पढ़ते नजर आते, चलते फिरते कुरान की तिलावत करते नजर आते। क्यों नजर ना है कि वही मक्का और मदीना जहाँ पे सहाबा चलते फिरते कुरान पढ़ते, जहाँ पे सहाबा अपने घरों में कुरान पढ़ते। और भी कुरान का महत्व है। मैं किस हदीस का तज़किरा करूं? हकीकत का ये आदम है सहाबा का। सहाबा कहते हमारी आदत ये थी, हम मोहल्ले की गली से गुजरते तो हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। अब गाने चलने की आवाज आती है, ड्रामे लगने की आवाज आती है, मूवी चलने की आवाज आती है। और काम पे चले गए वो मुसलमान, नबी के ऊपर जाने निसाबर करने वाले, नबी की गुलामी के नारे मारने वाले, और सहाबा तो कुरान के कारी, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान से अकीदत और मोहब्बत करने वाले। अल्लाह की कसम आ जा, कुरान से दिल लगा ले, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आने वाला है, अल्लाह की अदालत होगी, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, मुकदमा दायर करेंगे मेरे सच्चे पैगंबर। हजरात तवज्जो करना, हर एक के लिए हदीस है, मेरे लिए भी कुरान की आयत, आपके लिए भी कुरान की आयत है, पैगंबर का सच्चा फरमान भी है, रब का कुरान भी है। अल कुरान हुज्जतुन लका और अलैका, बुखारी की हदीस है। वैसे अब क़यामत वाले दिन कुरान गवाही देगा। कुरान या तो तेरे हक में देगा या तेरे खिलाफ देगा, या तेरे हक में या तेरे खिलाफ। तो मैं देखूं आज दिन में मैंने कितना कुरान पढ़ा है, कुरान मेरे हक में जाएगा कि खिलाफ जाएगा? हर बंदा ही देखे कहां पे है। कुरान से तल्लुक के दावे, नबी से अकीदत के दावे, फिर मेरा रब्ता कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी, हाय एक मुकदमा दायर करना मेरे नबी ने अपनी उम्मत के चंद लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे मेरे नबी, मुकदमे की सिमात करेगा मेरा अल्लाह। हशर का मैदान होगा, हशर का मैदान चटियल,
ہر بندہ ایک غمگین ہے. آج ایک مقدمہ دائر ہونے لگا ہے، مقدمے کی پٹیشن دائر کریں گے. میرے سچے پیغمبر مقدمے کا فیصلہ سنائے گا. عرش والا رب مقدمہ کن کے خلاف ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر کہیں گے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ کے رکھ دیا، قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن تلاوت نہیں کرتے تھے. یقین سے کہنا، ایمان سے کہنا، جو مقدمہ دائر میرے سچے نبی کرے اس کا فیصلہ عرش والا رب کرے، اور جس کے خلاف وہ مقدمہ دائر ہوگا اللہ کی قسم میں اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. ایسے ایسے لوگ قسم اللہ کی 40 سال 50 سال عمر ہے، قرآن پوچھے کہ حجی پڑھنا نہیں ہوگا، پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کیسا ہوتی ہے قرآن پڑھنا ہے؟ یقین جان جس کو قرآن ہی نہ آتا بڑی بات کرنے لگا ہوں، قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. بات یہ میری نہیں ہے، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلے سٹیپ پہ اس کی حدیث بھی پیش کروں. دنیا میں عزت چاہتا ہے قرآن پڑھ لے، قرآن والا بن جا. اللہ کی قسم یہ تو ایسی کتاب ہے جو جبریل لے کے آیا، اللہ نے معزز کر دیا. جو فرشتہ لایا وہ معزز بنا، جس شہر میں آیا شہر معزز بنا، جس رات میں آیا رات معزز بنی، جس نبی پہ آیا اس نبی کو اللہ نے کائنات کے نبیوں کا امام بنا دیا. سبحان تم کیوں نہیں؟ آپ داروں میں چلتے ہیں، بے شمار ردی کے کاغذ پڑے، کوئی کسی کو ہاتھ لگاتا. اگر شبہ بھی پڑ جائے نا بندے کو شبہ یار اس پہ قرآن لکھا ہے، اللہ کی قسم مسلمان ہو تو ایک قدم بھی آگے بڑھاتا. اس کاغذ کے ٹکڑے تو عزت دی ہے تو رب کے قرآن نے دی ہے. اے ہماری مفسریاں قرآن سے کیوں نہیں؟ حضرات آئے صحابی پیغمبر کے پاس آئے، محبوب قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں، کتنے دنوں میں؟ ہمارے جیسا ہوتا زندگی پر ختم نہیں کرتا. ہمارے جیسا ہو، بڑے بڑے متقی ہے، رمضان کے رمضان قرآن کھولتے، بڑے بڑے آلہ ہے، نہیں پڑھتے قرآن کو. صحابی کہتے ہیں کتنے دن میں پڑھو؟ فرمایا 1 مہینے میں قرآن ختم کر لے. ایک روزانہ کا ایک سبحان بولو سبحان پڑھو گے، پڑھو گے انشاءاللہ پڑھیں گے. یقین جانے آپ پڑھنے والے بن جائیں. رات ایک نکاح میں پڑھا رہا تھا شیخو پورا میں، اللہ کی قسم بڑا پیارا عمل، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، سارا نظر نہیں آتے، موحد آدمی ہے. تو عید پاس بیٹھا ہوا نکاح پڑھا کے فارغ ہوا، کہتا ابا جی جس استاد سے میں پڑھا اس استاد کی عادت تھی، وہ کہتا تہجد پڑھنے سے پہلے میں قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ کرتا ہوں. کہتے تب سے اللہ نے عادت بنائی تہجد سے پہلے روزانہ میں سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں، اتنی پڑھ سکتا ہوں. کہتے اللہ کی قسم ہے کوئی رنگ خم نہیں جو اللہ دور نہیں کرتا، کوئی ضرورت نہیں جو اللہ پوری نہیں کرتا. جو دل میں خواہش ہے رب پوری کرتا ہے. تیرا میرا قرآن سے تعلق نہیں ہے، آجا قرآن والا بن جا. تو جو سوچے گا اللہ تجھے پورا کر کے دکھائے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ، روزانہ پڑھیں گے، یقین جانے فائدہ ہی بڑا ہے. جو چاہتا ہونا بندہ کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، اللہ میرے ساتھ کرتا دے تو اڈا بولو اور سندرا باد والے بولو دے سے آپ کا جی کرتا ہے اللہ آپ سے باتیں کریں. مدرسی میں لکھا ہے، ہاں بڑے بڑے شارحین نے لکھا ہے جب بندے کا یہ جی چاہے میں اللہ سے باتیں کروں، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اور نمازی نماز میں اللہ سے کلام کرتا ہے. جس بندے کا یہ جی چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے گفتگو کرے، اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، اس کو چاہیے وہ رب کا
یہ وہ کتاب ہے جو عرش والے رب نے اپنے بندوں کے لیے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ باتیں کرتا ہے، بتا حدیث میں آتا ہے بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ فجر کی نماز ہو، نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، نماز جنازہ، نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز خسوف کسوف، کوئی بھی نماز ہے، نماز وہی ہے جس میں فاتحہ، اور جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کا ادب کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے۔ فرمایا کہ آباد کی اس جامع مسجد میں کھڑا ہو کے اپنے گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے، کہتا الحمدللہ رب العالمین، پڑھتا ہے، عرش والا رب فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے حامدانی عبدی، اور فرشتوں دعا بن جاؤ کہ 17 بار کا میرا بندہ میری تعریفوں میں مصروف ہے۔ اور رب کلام کرتا ہے قرآن کے ذریعے، رب بندہ مومن سے باتیں کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ آجا قرآن والا بندہ، آجا قرآن سے دل لگا لے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا الذین، قرآن کی آیت کی حدیث کا ترجمہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مسلم شریف میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ میں جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر یہاں پہ کیا لینے آئے ہو، قرآن سننے آئے ہو، وہ لوگ میں جو لوگ رب کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اگر نہیں نہ پڑھتا تو یتدارسونہ ہو، تدارس یتدارس، ایک دوسرے کو قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس میں مشارکت ہے، یہ باب ہے۔ اگر تدارس یتدارس یتدارسونہ بینہم، نہیں آتا علامہ صاحب سے پوچھتا ہے، حافظ صاحب سے پوچھتا ہے، قاری صاحب سے پوچھتا ہے، مجھے پڑھنا سکھائے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کی کلاس کرتے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کنڈلی لے کے مجھے کہو گے انشاءاللہ۔ پیغمبر نے حفظ کیا، آپ کے بچے کیوں نہیں حفظ کر سکتے؟ ماشاءاللہ، اللہ اس کو مزید آباد فرمائے، آمین۔ ویسے ہمارا معیار یہی ہے، لولا لنگڑا ہوئے تھے مسیح ہے، یہ ضعیف الدین ہوئے تھے پھر سکول ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سکول نہ پڑھا، یقین تھا سکول پڑھائے، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائے، لیکن ساتھ اس کو قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں۔ ایک ڈاکٹر اور اب بھی ایک پروفیسر نام نہیں دیتا، لوگ جانتے ہی تھے اس وقت، بڑا ڈاکٹر، اللہ کی قسم میں وضو کر رہا تھا اور میں دکھ تکلیف سے پریشان ہو رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر بن گیا پر اس کو نبی کی سنت کے مطابق وضو کرنا نہیں آیا۔ اب تیرے ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ؟ تو انجینئر بن، پر تو قرآن کا قاری بھی بن، تو پیغمبر کی حدیث کو کرنے والا بھی بن، صحابی۔ اللہ اکبر، ہمارا انداز یہ صحابہ کرام، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذہین فطیم، اور اس سے بڑا ذہین کیا ہونا ہے؟ محدث زمان، امام المحدثین سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ الباری ذہین فطیم بھی ہے، بڑا مالدار بھی ہے، دولت مند ہے، پوری رقم کا بندوبست بچے کی پڑھائی کے لیے۔ ہمارا یاد نہیں، بچہ ہمارا معذور ہو تو مسجد میں آتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات سناتا ہوں، مزاق شیخو پورا وہاں پہ گنبر ہونے والے گھر کے پاس مسجد ہے، حفظ کی وہاں پہ کلاس بھی لگتی، ایک بچہ بیچارہ چلے ہی نہ، سال گزر گیا، اس کو پڑھنے نہیں آ رہا، سمجھ نہیں ہے، ذہن نہیں۔ قاری صاحب نے بلایا، قاری عبداللہ صاحب، والد کو فون کیا آ جائے، وہ آ گیا، اور کہہ دیا حضرت بڑا بچہ نہیں پڑھ رہا، ان اسکول داخل کرا دے، کسی دکان پہ ہی پڑھاتے ہو،
اسے فیکٹری لوا دے اگوں پتہ کی آتا ہے حافظ جی کہ کتے چلن جو کا ہوندا تے تواڈے کول ہونا نہیں سی استغفر اللہ اور یہ ہماری کیفیت ہے اللہ مجھے بات یہ آتا ہے حد سے پنجاب اللہ شیخ الحدیث پر تفسیر مولانا عبد المنان وزیر آباد رحمۃ اللہ باپ کے اور بھی بیٹے ہیں یہ نبینا بیٹا ہے ابھی اور آگے بھی یہ نبینا ہے کہ وزیر آباد کی مسجد سے جائے گا بیٹا کوئی پٹواری ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی کسی محکمے میں یہ نبینا ہے اس کو بنا دیا مسجد میں بھیج دیا اور اللہ نے اس نبینے کو وہ عظمت عطا کی ہائے پوری صحیح البخاری حفظ کر کے اور قرآن کے بڑے بڑے قاری حفظ کر کے پتا افزا کتنا ہم نے اپنے استادوں سے سنا اور یہ بات قاری محمد حنیف ربانی صاحب نے بھی سنائی ہمارے استاد نے بھی سنائی وہ کہتے ہیں شاگردوں نے ایک دن پلان بنا لیا کہ حافظ جی کا امتحان لیتے ہیں ان کو ویسے بخاری حفظ بھی ہے کہ ویسے ہی لگے نبینا بیٹا نبینا قرآن کا بھی حافظ حدیث کا بھی حافظ پوری کلاس ہے نا ایکا کر لیا کہ حدیثوں کی سندیں اور ملا کے متن کسی اور حدیث کا سند کسی اور حدیث کی بات آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے چیک کرتے ہیں استاد جی کو پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا اچھا سبق پڑھا نا استاد جی کہتے ہیں اترو غلط پڑھتے پہ غلط پردے پہ یعنی استاد جی صحیح پڑھنے پہ تو غلطی لگے رہی کہتے نہیں غلط پڑھتے پورا پیریڈ ہی ایسے گزر گیا ہائے اگلا دن آیا پھر تکرار میں پورا دن گزر گیا اگلا دن آیا پھر تکرار میں پورا دن گزر گیا چلتا دن ہے شاگردوں نے ہتھیار پھینکے استاد جی آپ صحیح ہیں ہم غلط ہیں آپ کا امتحان لے رہے تھے آپ کو یقین کیسے آیا کہ ہم نے غلط پڑھا کہتے ہیں میرے شاگردوں تمہاری بات کو کیسے مانو روزانہ خواب میں میرا اللہ مجھے بتاتا تھا عبد المنان تو صحیح پڑھتا ہے میرے شاگرد میرا امتحان لیتے ہیں اللہ اور تو دل تو لگا قرآن سے تو پڑھ تو صحیح قرآن اور آج مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اس مسجد میں بھی کچھ بیان کرنے کی وزیر آباد کی بڑے جامع مسجد منانیہ اہل حدیث وزیر آباد بڑی مسجد ہے اور کہتے ہیں وہ باپ جب وہ تو آنا تو کہتے ہیں کسی دوست کو خواب میں ملا اب وہ دوست مجھ سے باتیں کر رہا ہے کہ جناب تو نے تیرا کیا اللہ نے سلوک کیتا ہے کہنا تیروں کی دسا میرا تو دل کرتا ہے سارے میرے بیٹے نبینے ہوں گے میں سارے قرآن کا حافظ بنا دے گا اللہ نے ایک عبد المنان کی وجہ سے مجھ کو جنت عطا کر دی بچوں کو قرآن پڑھائیں گے بولو انشاءاللہ پڑھائیں گے کون کون آپ میں سے صاحب قرآن ہے سارے ہو نا انشاءاللہ ایک بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے کرو گے سوکھی پیلی انشاءاللہ نہیں چاہیے عزم والی چاہیے انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ اللہ کی قسم ہے یاد کرو گے اس طالب علم کی بات کو قیامت کا دن ہوگا حافظ قرآن کے باپ کو جو اللہ نے پروٹوکول دینا ہے وہ پروٹوکول انبیاء کا نہیں ہے جو اعزاز اللہ حافظ قرآن کے باپ کو عطا کرے گا اور جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا اعزاز ہے اللہ کی قسم رب کے گا حافظ قرآن جنت میں آنے کے بعد یہ سیڑھیاں ہیں قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں جہاں پہ بناس کی سینہ آئے گی وہاں پہ تیرا مقام آئے گا سارے نیچے غیر حافظ سارے نیچے اس حافظ قرآن کو اللہ نے سب سے معزز کر کے رکھ دیا انشاءاللہ پڑھائیں گے یقین جانے میں نے وقت گمراہی میں گزارا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے پھر اللہ نے دین دیا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں دین کی لذت کا نہیں پتا تجھے قرآن کی بہار کا نہیں پڑتا آج
मादा परस्ती का दौर है, पैसे पैसे पैसे, दौलत दौलत दौलत। तुझे दौलत का भी जरिया बताऊं, दौलत कमाना चाहता है, इज्जत भी चाहता है। नुस्खा नबवी पेश करता हूं, अबू दाऊद की हदीस, मेरे पैगंबर का सच्चा फरमान है, नबी का जमाना, नबी का आहद, मदीना मुनव्वरा, दो सहाबी, एक मजदूरी करता है, एक रब का कुरान पढ़ता है। एक मजदूरी करता है कुरान, वो जो मजदूरी करता है ना, एक दिन घर में लड़ाई होगी, मैं कमाना तो तू वेला बह के खाई होना। आज भी लड़ाइयां ही ने ना, घरों घर पता ही पिया। फशकन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुक्तही, वो कमाई करने वाला महबूब के पास आ गया। हाय, इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, दिल से कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ ले, अल्लाह तुझे बाहर से रिज़्क़ अता करेगा, तू सोच नहीं सकता। अल्लाह आपको कहता हूँ ये आपके पास मस्जिद नबी में आ जाता है कुरान पढ़ने, मैं मजदूरी करता रहता हूँ, ये फारग बैठ के खाता रहता है। मेरे सच्चे पैगंबर का जुमला अपने सीने पे महफूज कर ले। अल्लाह की कसम, मैं ऐसे घरों को जानता हूँ, फकीरी थी, रब का कुरान आया, अल्लाह ने गनी करके रख दिया। एक बेटा कुरान का हाफिज, दूसरा बेटा कुरान का हाफिज, एक बेटा आलिम दीन है, दूसरा बेटा आलिम दीन है। गुरबत की जगह अल्लाह ने माल की लेन देन कर दी। क्यों ना हो, पैगंबर का सच्चा फरमान है, ना अल्लाह का तीसरा कभी ही। और तू मजदूरी करने जाता है, ये कुरान पढ़ने आता है, तुझे क्या पता है इसके कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुझे रोजी अता करता है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आ जाए कुरान वाले, बन जाए। दौर में हमारे काम में दीन है, ना मेरे दिन से ना हो गया। पिछले दिन एक जगह पे बैठे हुए, अल्लाह की कसम कहते हैं अल्लाह ने मुझे 12 बेटे दिए, 12 के 12 बेटे अल्लाह के कुरान के हाफिज भी हैं और कुरान रमजान में सुनाते भी हैं। माशाअल्लाह। और कुरान वाले बन जाओ, बनेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सहाबी आया, महबूब कितने दिनों में खत्म करूं? 30 दिनों में। नहीं, मैं इससे भी जल्दी खत्म कर सकता हूँ, 15 दिन में कर ले। नहीं, इससे भी जल्दी खत्म कर सकता हूँ, 7 दिन में कर ले। नहीं महबूब, मैं इससे भी जल्दी कर सकता हूँ, 3 दिन में कर ले। नहीं मेरे सच्चे नबी जी, मैं 3 दिन से भी जल्दी कुरान पढ़ने की ताकत रखता हूँ। और सहाबी का शौक चख कर, सहाबी कहता महबूब मुझे इजाजत दे, मैं 3 दिन से भी जल्दी रब का कुरान खत्म कर सकता हूँ। अब हमारा शौक कैसा है? पिछले दिनों मुझे अल्लाह ने कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, एक पूरा हफ्ता वहां पे ले मनीर में, औरंगी टाउन में, फिर इसी तरह बड़े बड़े इलाकों में वहां पे प्रोग्राम अल्लाह की तौफीक से बड़े अच्छे हो गए। वहां पे ना एक बात, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है अल्लामा इब्राहिम भट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके जामिया में जाके मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। एक कीमती बात उन्होंने सुनाई, अल्लाह की कसम दिल बार हुआ। बहुत बड़ा एक नाम है, इल्मी दुनिया जानती है, सैयद बदीउद्दीन वासनी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन है जो उलमा है, उनसे वाकिफ है। बड़ी उनकी किताबें, कुरान का तर्जुमा तशरीह है। कहते हैं हफ्सी, अल्लाह ने उनको इतना मौका अता किया है कि ट्रेन पे बैठते थे पंजाब में सफर करने के लिए। हाय, कहते हैं एक सफर के दौरान पूरा रब का कुरान पढ़ दिया करते थे। सुभान हाय, काम पे मुराद पढ़ने वाले काम पे मिलते ही नहीं, कसम अल्लाह की नहीं मिलते। और कुरान वाले बन जाओ, कुरान वाले बन जाओ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, असम का लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उस्ताद मौजूद है, कुरान मौजूद है। एक वक्त माशाअल्लाह, यकीन जाने वो हमारा शौक नहीं, एक शाफी एक मसले की उसको समझ नहीं आ रही थी, इब्ने माजा की सैयद से
کہتے میں طائف سے اپنی سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھا، طائف اللہ کو مکہ مدینے لے جائے. آمین 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 آمین. اللہ نے مجھے 2 عمرے کرائی ہیں بغیر پیسوں کے کروائے اور انشاءاللہ اگلا بھی دے رہا ہے. طائف کی وادی اور ادھر سے مدینہ تک 5-5.5 گھنٹے کا سفر جو ہے مکہ سے مدینے کا، اور مکہ سے جب آپ طائف کرتے ہیں تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ادھر بھی لگتا ہے. کتنا لمبا سفر، سینکڑوں میل. صحابی کہتے ہیں ایک مسئلہ، ایک حدیث پوچھنے کے لیے میں نے کئی دنوں کا سفر طائف سے لے کے مدینہ کا کیا. مسئلہ کیا ہے؟ محبوب نماز پڑھتا ہوں، نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا نماز میں، کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں نماز کے دوران پڑھ لیا کر، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قیام میں ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوڑا سا متوجہ ہو کے تھوک نہیں پھینکنا، کاٹنا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسے کر لے شیطان بھاگ جائے گا. صحابی کہتے میں نے ایسے ہی کیا، دوبارہ کبھی شیطان نہیں آیا نماز خراب کرنے. اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے صحابہ نے کئی دن کا سفر کیا ہے. تم کتنے خوش قسمت ہو، 24 آور یہاں پہ غلام موجود ہے. 24 آور پڑھنے کے لیے پھر کوئی بندہ نہیں ملے. انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یار پکا وعدہ، کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن قرآن کی تلاوت نہ ہو، قرآن والے بن جائے. اچھا بعد میں کہتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بزرگ عمر گزر گئی، آفا جی بچپن میں تو پڑھا نہیں، کیا بنے گا بھارت نہیں پڑھا قرآن بچپن میں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا. بخاری کی حدیث ہے پیغمبر نے آپ کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا. میرے سچے پیغمبر نے قیامت تک کے اپنے امتیوں پر ذکر کیا جو قرآن کے قاری نہیں، قرآن کے ماہر نہیں. آپ کو بھی رب نے عظمت دی ہے. بخاری کی حدیث ہے الماہر بالقرآن. میں آپ رہا ہوں کل مجھے جمعہ نہیں پڑھایا گیا کہ کی خرابی کے سبب سے، بس 15 منٹ 20 منٹ جمعہ پڑھایا ہے بالکل ہی. زمین بھائی سے بات نہیں کرتے یار چھٹی دے دیو تھوڑی مہربانی. انہوں نے کہا آخری آ جاؤ تھوڑی تقریر کر لیا. تو میں حیران ہوں اللہ کی قسم قرآن کی برکت ہے، اللہ نے رحمت کر دی ہے. اللہ اکبر، قرآن کی برکت ہے، قرآن پڑھنے کی برکت ہے. حضرات کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ بات وسلم کیا کر رہے تھے؟ سے ابھی مسئلہ پوچھنا گیا. اللہ کو برکت عطا کرے. انہیں آگے نا 2 گانے واسطے نے آتا ایک سن واسطے دوسرا کرنا یہ انشاءاللہ ساتھ گانے اس واسطے نہیں ہے، ایک سے بڑے تھے دوسرا بند کر سکنا ہے انشاءاللہ. سینے میں محفوظ کرے علم کو. حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه فله أجران. اور 17 بات کے میرے بھائیوں پیشتے بزرگ میری ماں بہن نئی قرآن پڑھاتے بھن کیا ہوا. آج سے ہی عزم کر لے، آج سے ہی شروع کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا قاری ہے، قرآن میں پڑھنے والا خوبصورتی سے بولتا ہے. قیامت کا دن ہوگا اللہ فرشتوں کے ساتھ اس کو پروٹوکول دے گا، اور وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا نہیں آتا. آپ فرماتے قاری کو حافظ کو سنگل اجر، حافظ قرآن کو بولو سنگل اجر، حافظ قرآن کو سنگل اجر. اور جس کو صحیح نہ پڑھنا آتا وہ پھر بھی اڑ کے پڑھتا ہے. یا تا پیغمبر فرماتے ہیں اڑ کے پڑھتا ہے، یعنی پڑھنا نہیں آتا پھر جوڑ کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے. محبوب فرماتے ہیں قاری کو 1 اجر 1 گنا اجر، اور اس بزرگ کو درست کو اللہ دوہرا اجر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پڑھ جا آج حضرات دنیا میں عزت قرآن کے سبب سے. بخاری کے حدیث ہے پیارے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کا دور خلافت ہے، مقام عثمان ہے، حضرت نافع تو یہاں پہ مقام عثمان پر، پیچھے مکے کے اندر تو گورنر ہے، گورنر کس کو بنایا؟ ابن ابی کو گورنر اپنا بنا کے آیا، نائب بنایا ہے، وہ کون ہے؟ ہمارا غلام ہے، اس کو آزاد کیا ہے، تو وہ آج مکے کا نائب گورنر ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ایک غلام کو تو نے مکے کا گورنر بنا دیا۔ کہنے لگا حضرت بنایا اس لیے ہے انہو قارئ بالقرآن، وہ قرآن کا قاری بڑا ہے، قرآن بڑا پڑھتا ہے، علم وراثت کا علم بھی رکھتا ہے، قرآن کا قاری۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا، سچ کہا تھا سچے پیغمبر نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے غلام، پر بڑے بڑے آزاد لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کے سینے میں رکھا قرآن میں۔ اور نام بھی زندہ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخو پورا میں بڑے بڑے مالدار مر گئے، دنیا جانتی نہیں، دنیا نے جانتی، لیکن یقین جانے دو بزرگ اللہ نے ایسے پیدا کیے، شیخ القرآن اور مناظر اسلام۔ یقین جانے بڑے بڑے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، اس سے بھی آگے کراچی گیا تو وہاں پہ یقین جانے، اس سے پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا سیالکوٹ، وہاں پہ بندہ کہاں سے آیا؟ وجی میں کہیں شروع ہو رہے ہو، کہتا اسے جب ہفتے دو ولی رہنے سن، اور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں نام زندہ ہے۔ وہ مربوں کے مالک تو نہیں تھے اور جگیردار بھی نہیں، ساری عزت کیوں ہے؟ اللہ کی قسم دونوں ہی قرآن پڑھتے گئے، مرنے کے بعد بھی میرے رب نے ان کو زندہ رکھا۔ زندہ سے مراد یہ ان کا نام زندہ ہے، وہ دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی اور مراد نہیں۔ حضرات یہ قرآن کی عزت ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن، انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ عزم کرتے ہو، انشاءاللہ۔ علامہ صاحب تشکر دوسرا کر کتنے بچے آئے داخلے پاس نہیں دے، اگلے درجے کا پریشر نہیں کرنا پڑا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے، اللہ آپ کو عزت عطا کرے، اور پیارے بھائی خیر خائی کی باتیں، قرآن والے بن جاؤ، قرآن کی محبت والے بن جاؤ، پیار والے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، پروٹوکول سارا بڑا پروٹوکول، یقین جانیے عزتیں ایسے ویسے بھی ہمیں بندے دیکھیں بڑے بڑے مالدار ہیں اور جنازے پہ بندے ملتے نہیں، اور جن جن بھائیوں نے آپ کے بڑے بھائی جنہوں نے دونوں جنازے پڑھے، 100 فٹ کا بانس بندہ ہوا ہے میت کے ساتھ، اور پھر بھی لوگ ترستے ہیں یار اس بانس کو میرا ہاتھ ہی لگ جائے۔ کہ پروٹوکول رب نے دیا ہے تو قرآن کی برکت سے دیا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو دنیا کی زندگی، عزت پروٹوکول قرآن کے سبب سے۔ میرا پورا خاندان ہے، ددیال میں ننیال میں کوئی بندہ عالم دین نہیں، حافظ قرآن تو ہوں گے لیکن وہ بھی آپ کہنے کے ایسے، لیکن عالم دین کوئی نہیں، اور پورے خاندان کی پہچان اللہ نے اس نکمے بندے کو بنا دیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اب قرآن برکت دیتا ہے، نام زندہ رکھتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ اور آؤ قبر کی بات کرو، اللہ نے قبر کے عذاب سے بچا دیا، اللہ بچا دیا۔ مجھے بزرگ آج کی نمازی مسجد کے فوت ہوئے ہیں، کہتے ہیں 5 بجے جب ان کا ہوا ہے، اللہ ان کے لیے قبر میں آسانی پیدا کر، اللہ تیرے بندے ساری گواہی دے رہے ہیں، پکا نمازی تھا، اللہ اس کو قبر کے اندر بہارے عطا کر دے، اللہ قبر میں کامیاب کر دے، قبر کی ساری نعمتیں عطا کر دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کا لباس عطا کر دے، برکتیں دے دے۔ حالات قبر کا امتحان اور صاحب قرآن اب کے اندر بھی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی حدیث ہے۔ ایک بھائی جائے اپنے بچوں کو ذرا خاموش کروا، ایک بھائی توجہ باقی میری طرف کرے۔ حضرات حدیث کے اندر آتا ہے جھڑکے نہ ان کو جھڑکے نہ، کل یہ پکے نمازی بن کے انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا کرے۔ حدیث کے اوپر ہے کہ بتا آگے قبر میں فرشتہ آتا ہے، فجر لسانی، اس کو آگے قبر میں فرشتہ لکھاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، من ربوں کا
تیرا رب کون ہے؟ کہتا ربی اللہ، میرا اللہ رب۔ ما دینوں کا دین کیا ہے؟ کہتا دینی علیہ السلام، دین اسلام ہے۔ اچھا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 100/100 نمبر، 100/100 نمبر۔ ہائے عظمت قرآن کی۔ فرشتہ اس کو پوچھتا ہے، وہ تو سوالوں کے جواب بڑے ٹائم دیتے تے صحیح دیتے، تیرے نمبر بھی پورے لے ہی 10 تیاری کتوں کر کے آئے؟ تیاری سے حدیث کے نمبر میں یہ کہتا ہے فرشتوں کو، انی قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت به۔ میں جب تک زندہ رہا قرآن پڑھتا تھا، ایمان لاتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا۔ قرآن کی برکت ہے، اللہ نے مجھے قبر کے امتحان میں پاس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے آگے لفظ ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرا بندہ سچا ہے، افرشوا لہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، فافتحوا لہ بابا من ابواب الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو، نم کا نعمت العروس کی نعمت عطا کر دو۔ اور یہ سارے اعزاز ملے ہیں کس لیے؟ یہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو قبر کے امتحان میں پاس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔